أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور نہ کوئی اس حج کے دوران بے حیائی کی بات کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ اپنے گھر کو ایسی حالت میں پلٹتا ہے گناہ سے پاک، اس دن کی سی حالت میں جس میں اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر۔ اشہر حج آج کل جاری ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اللہ نے بیان کیا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، وہ شوال، ذوالقعدہ اور جمہور علماء کے نزدیک 10 دن ذوالحجہ کے، اور بعض علماء کہتے ہیں پورا ذوالحج بھی شامل کیا جائے کہ بعض احکامات ان 10 دنوں کے ساتھ خاص نہیں، بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے طواف زیارت اگر کوئی مجبوری ہو۔ چنانچہ ان دنوں میں وقت کی مناسبت سے حج کے احکامات بیان کرنا قرین قیاس اور عقل کا تقاضا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حج کے مسائل بیان کریں۔ چنانچہ ایک حدیث تو ہم نے پہلے بیان کر ہی دی کہ حج ہو سنت کے موافق، شریعت کی مرضی کے موافق، تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج فرض ہے اور وہ پہلا حج ہی ہوگا، لہذا اس حج کے عمل کو جتنا سیکھ کر جائیں گے اور سنت کے موافق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ہمت کے موافق، تو یہ حج اتنا اہم عمل ہے کہ یہ حج اس انسان کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ہی نقل کیا، کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج، نیکی والا حج، سنت کے موافق کیا گیا حج، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف جنت ہی ہے۔ لہذا حج کے مسائل کو جاننا اور سیکھنا ویسے تو اس شخص پر لازم اور فرض ہے جس پر حج فرض ہے، اور جس پر حج فرض نہیں بطور مسلمان کے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی بیت اللہ جاؤں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، مقامات مقدسہ کی زیارت کروں، تو وہاں کے کیا آداب ہیں جانے کے، یہ ہر مسلمان سیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اب جو مسائل ہوں گے وہ حج اور اس سے متعلق مباحث بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو حج کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، حج کس کس مسلمان پر فرض ہوگا، اس کے لیے سب سے پہلا فرض حج کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے مالدار لوگوں پر حج فرض ہے، اور مال کتنا؟ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
حج کون سی ایسے مال اور اسباب ہیں جو حج کو انسان پر فرض کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں، الذات و راحلہ، آنے جانے کے لیے سواری اور اس کا انتظام، اور آنے جانے کے لیے زاد راہ جو وہاں کے اخراجات ہیں، اور اپنے عدم موجودگی میں گھر والوں کے ہاتھ میں اتنا نفقہ ضرورت کے قدر دے کر جائے جو اس کی عدم موجودگی میں ان کی ضرورت کے لیے کفایت کر جائے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس ان دنوں میں جن دنوں حج کے فارم داخل ہو رہے ہوتے ہیں، درخواستیں لی جا رہی ہوتی ہیں، ان دنوں میں اس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات کو منہا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ وہاں پر آنے جانے کا جتنے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکے، اور پچھلوں کا ضرورت کے بقدر خرچہ جو اس کے عدم موجودگی میں جتنے دن یہ موجود نہ ہوگا ان کا ضرورت کا انتظام کر سکے، وہ ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اور یہ ایسا فرض ہے، اختیاری نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو جو بھی ٹھیک ہے، کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اتنی سختی سے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج کرتا نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی شریعت کی منشا کے خلاف اس نے زندگی گزاری، اسلامی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارا۔ اس لیے حج کے دنوں میں مال کو اتنا مال اگر ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے، یہ مال تو میں نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، میں بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو پھر کروں گا، ابھی تو میرے بچے پڑھتے ہیں، بڑھاپے میں کیا جائے حج۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ حج کے لیے جلدی کرے، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ اس کے لیے کیا رکاوٹ پیش آ سکتی ہے اور وہ حج کے لیے نہ جا سکے۔ تو اگر ایک شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا اور وہ مال و اسباب ختم ہو گئے تو فرضیت ساقط نہیں ہو گئی، وہ اپنے بچوں کے لیے وصیت کر کر جائے گا کہ میرے بچوں مجھ پر حج فرض تھا، میں کر نہ سکا، بیمار ہو گیا یا حج کر نہ سکا تو میری جانب سے میرے مال میں سے اتنا یہ مال جو ہے اس کا حج بدل کرایا جائے۔ بہرحال حج ہر مسلمان پر جو مالدار ہے اس پر حج فرض ہے، اور مسلمان کو حج کرنا لازم ہے جو مالدار ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، جن سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ اسی نشست میں آگے حج ہی سے متعلق مباحث بیان ہوں گے۔